حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام پہ دیکھا تو ایک گدھا مرا پڑا ہے اور اس کو جانور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، مرے ہوئے گدھا کو۔ تو درندے آئے، کھاتے گئے اور پرندے آئے، وہ انہوں نے کھایا، تو پھر اس گدھا کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے، کیف تحیی الموتا، مالک اس کی ایک ایک بوٹی کوئی درندہ لے گیا، کوئی پرندہ لے گیا، کوئی اڑ گیا، یہ تو ہڈیاں بچ گئی ہیں، تو ان مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا تو؟ اور سورہ یاسین میں ہے، ابو جہل جا رہا تھا، دیکھا تو ایک اونٹ مرا ہوا ہے اور اس کی ہڈی گلی ہوئی ہے، تو اس نے ہڈی کو اٹھا کے گھٹنے پہ رکھ کے توڑا، کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، جو ہڈی گل گئی ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ جو ہمارے عمل ہے نا، ان میں جو کوتاہی کی وجہ وہ آخرت پر یقین نہ ہونا ہے۔ اگر آخرت پہ یقین ہو جائے تو یہ کوتاہی نہ ہو، اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ مومن کا پہلا عقیدہ یہی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو جہل جو کہہ رہا ہے کہ کون زندہ کرے گا، فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس خدا نے بغیر مٹیریل کے پہلے بنا لیا تھا نا، وہ زندہ بھی کر لے گا۔ مٹیریل تھا کوئی جب ہڈی بنائی گئی، اس خدا نے بغیر مٹیریل کے بنایا نا، تو گل گئی، اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا اولم، میرے پیارے ابراہیم، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ قال بلا، میرے مالک مجھے یقین ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ گدھا مرا ہوا تھا، پرندے درندے چرندے اس کو کھا کے جا رہے تھے، تو وہ نے منظر دیکھا تو میرا دل یہ چاہتا ہے میں زندہ ہوتا سامنے دیکھوں، زندہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، مشاہدہ کرنا ہے، ایک ہے علم یقین، اور ایک ہے عین الیقین، یعنی سامنے دیکھنا ہو، تو یہ عین الیقین میں چاہتا ہوں میرے سامنے ہی وہ زندہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، کون کون سے؟ مرغ، مور، گدھ، کبوتر، مرغ، مور، گدھ اور کبوتر۔ پھر فرمایا پکڑنے کے بعد فوری ذبح نہیں کرنا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پہلے دانہ دن کا ڈالو، وہ تمہاری زبان کو سمجھیں، تمہاری طرف آئیں، ایسے نہیں ہم تو جناب بکرا آیا تو فٹافٹ ذبح کرو جی، ذبح سے بھی پہلے پانی پلانا چاہیے، اسے چارہ کھلانا چاہیے۔ تو فرمایا نہیں، پہلے دانہ دن کا ڈالو ان کو، جب تمہارے یہ قریب ہو جائیں نا پھر ان کو ذبح کرنا ہے۔ تو دانہ دن کا ڈالا، تو اب اللہ پاک نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو، ذبح کیا، مور، گدھ، کبوتر ذبح ہو گئے۔ تو جب یہ ذبح ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا سریاں اپنے پاس رکھ لو، باقی اس کے پر، چمڑا، یہ سارا کچھ ایک جگہ رکھ کے ان کا قیمہ بنا دو۔ تو آپ نے قیمہ فرما دیا اسے۔ فرمایا اب ایسا کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یہ مکس قیمہ جو ہے نا، مرغ، مور، گدھ، کبوتر کا، یہ سارا مختلف پہاڑوں پہ ڈالو، اور جس جگہ آپ نے ذبح فرمائے وہاں 7 پہاڑ تھے، تو 7 پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا قیمہ ڈال گیا۔ تو آپ گئے اور قیمہ ڈالا، پھر فرمایا ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو۔ تو یہ مردے نہیں تھے، اور مردے بھی ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جان جون تو الگ بات ہے، ان کے جسمی سلامت نہیں، قیمہ ہو گئے، تو مردوں کو پکارو۔ اگر ان کو پکارنا منع ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب قبر پہ جاتے کس کو پکارتے تھے؟ زندہ کو تو زندہ نہیں نہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا ہے نا۔ اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کا موقع آیا تو حضور السلام نے کیسے بنا فرمایا او فلاں او فلاں او فلاں، بخاری کی روایت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ رسول اللہ یہ فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور پھر جو
زندہ ہوتے ہیں وہ قبرستان دفن ہوتے ہیں کہ مردہ ہی دفن ہوتے ہیں؟ قبرستان میں کیا سلام ہے؟ السلام علیکم یا سارے جب سنتے نہیں ہیں تو پھر یا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عام قبر والے کو یا سے پکاریں تو جائز ہے، پیارے آقا مولا کو پکاریں یا رسول اللہ تو کیوں نہ جائز ہے؟ میرے آقا مولا، اور ذرا ادھر دیکھیں میں صحیح، تھوڑا توجہ بھی کریں نا، وہاں پہ وہ قبرستان تھا جہاں سرکار تشریف فرما ہے، قبرستان جنت بقیع تھا، اور سرکار اپنے گھر میں دفن ہے، قبرستان میں نہیں۔ قبرستان والوں کا سلام اور ہے، میرے نبی کا سلام وہی ہے۔ جو مر جائے اس کی بیوی پہ عدت ہے، نبی پاک کی بیوی پہ عدت نہیں ہے۔ جو مر جائے اس کا ترکہ بٹتا ہے، نبی پاک کا ترکہ نہیں بٹا۔ یہ تو سٹوریاں بنائی پھرتے ہیں نا، سٹوریاں۔ سیدہ پاک گئیں تو پھر انہوں نے مال نہیں دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ فیصلہ ابو بکر صدیق کی کورٹ کا نہیں ہے، یہ سادات اکرام بھی بڑی توجہ سے سنیں، یہ فیصلہ صدیق اکبر کی کورٹ پاک کا نہیں ہے، یہ فیصلہ امام الانبیاء کی کورٹ کا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا گروہ، لا نارث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہے۔ مال کی بات ہو رہی ہے، نہیں علم، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ دولت اس کی نہیں۔ پھر سیدہ پاک نے دوبارہ مطالبہ کیا، چلو وہ ان سے نہیں دیا انہوں نے، پھر مولا علی کا دور خلافت آیا تو مولا علی نے کیوں لے لیا؟ حسن پاک کا دور خلافت آیا تو آپ نے کیوں نہیں لے لیا؟ جب یہ کیسے ہو سکتا ہے امام الانبیاء کی بیٹی اور شریعت کی بات آ جائے، امام الانبیاء کی بیٹی غصے ہو جائے؟ جب آپ نے فرمایا نا، حضور پاک نے فرمایا ہم انبیاء کے گروہ، لا نارث ولا نورث، نہ کوئی ہمارا وارث نہ ہم کسی کے وارث، بس۔ تو سیدہ پاک چپ ہو گئی، پھر اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا، کوئی دکھا دے مطالبہ کیا ہو تو، ایک بار بات کی پھر چپ ہو گئی، کوئی بات نہیں کی آپ نے۔ اور یہ فیصلہ ابو بکر صدیق پاک کا نہیں ہے، یہ فیصلہ امام الانبیاء کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہ تو سرکار اپنے گھر کے اندر جلوہ گر ہیں، اور نبی پاک کو غسل کیسے دیا گیا تھا، کوئی آپ کو علم ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سیاستہ میں صحابہ کرام کہنے لگے جی ہم ایک کمرے میں تھے تو ہم نے کہا کیا کیا جائے، غسل کیسے دیا جائے؟ انجردہ، آپ کا قمیص مبارک اتار دیا جائے؟ کہتے سب کو نیند آ گئی، غیب سے آواز آئی تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ کپڑوں کے اوپر سے انہوں نے ایسے کیا، یہ نہیں کہ کپڑے نا 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 نا، کپڑوں کے اوپر سے انہوں نے غسل دیا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی آنکھوں کے اندر تھوڑا سا پانی جم رہا تو وہ میں نے پی لیا، اور فرماتے ہیں جب میں نے غسل دیا پورا مدینہ اس خوشبو سے نہا گیا۔ اور کیسے کیا؟ کہتے ہیں میں نے پیٹ پہ ایسے ہاتھ رکھا، ایسے ایسے، کہتے ہیں اتنی خوشبو پھوٹی پورا مدینہ خوشبو میں نہا گیا، اور لوگ دروازے پہ دستک دینے لگے، علی کیا چیز لگائی ہے تم نے، یہ کیا چیز تم نے لگائی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں لگایا، میں نے صرف خوشبو کے نافے کو ہاتھ لگایا میں نے۔ اور ابو بکر صدیق بعد جب تشریف لائے، سرکار کا ماتھا چوما تو کیا کہا؟ طبت حیا و میتا، حضور ظاہری زندگی میں بھی خوشبو تھی، وصال کے بعد بھی لپٹیں آ رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، بیویوں پہ عدت نہیں ہے، مال اور وراثت آپ کی بڑھتی نہیں ہے، آپ کا سلام بھی بدلا نہیں ہے، اور قبرستان میں دفن آپ نہیں ہوئے، اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں۔ تو سارے نبی زندہ، میرے آقا مولا سب سے زندہ، سب سے زندہ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دور تک تقریباً 1052 سال بنتے ہیں، فرمایا میرے دور تک کسی بندے کو نبی کی حیاتی کے بارے میں اختلاف نہیں تھا، کسی ایک بندے کو بھی کوئی کہے زندہ نہیں ہے، نہیں، کسی کو اختلاف نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان میں جاؤ تو کیا ہو؟ السلام علیکم یا، تو قبرستان والوں کو یا کہہ سکتے ہیں، جو بدر میں کافر مارے گئے ان کو بھی یا کہہ سکتے ہیں،
یہ پرندے جو کیما ہو گئے ان کو بھی یا کہہ کے پکار سکتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی قبرستان جاتے مردوں کو زندہ فرماتے تو یا فرماتے او فلاں نکلو اٹھو قم بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اس کا مطلب یہ ہوا بِإِذْنِ الٰہی وہ سنتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر ان کو آواز دی تو فرماتے ہیں اس طرح نا گوشت کے ذرے، پروں کے ذرے، گوشت کے ذرے آپس میں ملتے گئے ایسے، وہ جڑ گئے. پھر پر آئے وہ اوپر جڑ گئے. پھر وہ پرندہ آیا اس نے اپنی سری ساتھ لگائی اڑ گیا. دوسرا آیا پھر اڑ گیا. تیسرا آیا تو وہ گیا. وہ مرغ، مور، گدھ، کبوتر وہ سارے جناب اسی پکڑ. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے زندہ کریں گے. تو مرنے کے بعد جو یقین ہے یہ قائم ہونا چاہیے. اب اس پر جو ہمارے صوفیاء عظام ہیں وہ فرماتے ہیں یہ 4 پرندوں میں کیا بات تھی خاص. وہ کہتے ہیں مور کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں. گدھ کے اندر حرص اور لالچ ہے، جہاں بھی کوئی مردار پڑا ہو یہ پہنچ جاتا ہے. اور کبوتر کو نا اپنی اونچی اڑان. تو مرغ، مور، گدھ اور کبوتر. تو گدھ میں حرص ہے، کبوتر کو اپنی اونچی اڑان ہے، اور گدھ کے اندر حرص ہے، مور کو اپنے حسن میں ناز ہے. وہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ختم کر لو اپنے اندر سے نا، شہوت اپنے اندر سے، اور یہ اونچی اڑان، اپنے حسن پہ ناز، اور حرص و ہوس، یہ 4 چیزیں ختم ہو جائیں تم اللہ کے ولی بن گئے. پھر تمہارے اندر زندگی ایسی آئے گی کہ دنیا میں زندگی اور قبر کے اندر بھی زندگی. تو مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہے وہ برقرار ہے، اور یہ یقینی عقیدہ ہے. اور پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زندہ اللہ پاک ایسے فرماتا ہے. وہ اللہ کی خلیل ہے، اللہ پاک ان کی ہر بات مانتا ہے. جو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.